شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا اگر نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی حضرات یہ بیان سنیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا بیان ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور اگر کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، انگلیاں نہ چڑھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ ناظرین، انتہائی اہم نقطہ ہے کہ منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقانہ خشوع کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو، اور عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ یوں عبادات صرف برائے نام رہ جاتی ہیں، اور عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بیجا فکریں پیدا کرنا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ اسی طرح عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہیں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بند جایا کرے اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل دل نرم ہوگا اور عبادت میں خوب لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور فکر آخرت کو اپنا لے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالی جاں، میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس بندے نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا جاتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا تو فساد ہی پھیلائے گا، اور یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ اسی طرح روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا کہ مردے کون ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ ناظرین یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اور اس کی برکت سے مجھے بہت فائدہ پہنچتا تھا۔ اسی طرح میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاں، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں محمد شیر شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے ہمارے پاس لے آنا،
चुनाचे मुरीद 2 दिन के बाद अपने बेटे को साथ लेकर हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर फ़तेह मोहम्मद हाजिर है। मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यार से पूछा कि फ़तेह मोहम्मद तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज किया कि नमाज पढ़ने में मेरा दिल नहीं लगता, अगर नमाज पढ़वानी है तो दिल लगवा दे। मियां मोहम्मद शेर शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह चटाई पर लेटे हुए थे। फ़तेह मोहम्मद की बात सुनकर जोश में उठे और कलमे की उंगली से उसके दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, जाओ अब दिल लगा करेगा। बस अल्लाह पाक के वली कामिल का इतना ही कहना था और फ़तेह मोहम्मद की ये कैफियत हो गई कि ज़ोहर की नमाज शुरू करता तो असर तक ज़ोहर ही मुकम्मल होती, इशा की नीयत बांधता तो फजर हो जाती। अल्लाह पाक हमारे दिल की सख्ती दूर फरमाए, हमारे दिल रोशन हो और काश नमाजों में हमारा दिल लग जाए, काश इबादत का ज़ौक़ व शौक़ हमें नसीब हो जाए, काश हमें इबादत की लज्जत मिले और उस पर इस्तिक़ामत नसीब हो जाए। ये बात ज़ाहिर है कि कामयाब मोमिन बनने के लिए नमाज में अज्ज़ और इंकिसारी और खुशू व खुज़ू की ज़रूरत है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन फलाह और कामयाबी है उन ईमान वालों के लिए जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज में खुशू और खुज़ू पैदा करने के कई एक ज़राए हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। पहला ये कि इंसान को नमाज का मानी और मफ़हूम सीखना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है, कर रहा है, इसे समझे, क़िरात, दुआ, ज़िक्र व अज़कार के अल्फाज व मानी पर गौर करे और जहन में ये बात हो कि इबादत करते हुए अल्लाह को देख रहा हूँ, अपने रब से महव गुफ्तगू हूँ। जैसा कि हदीस जिब्रील में एहसान का मानी बतलाया गया है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर यह कैफियत पैदा नहीं होती तो इसे कम से कम ये ख्याल ज़रूर रहे कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इंशाअल्लाह इस तरीके से नमाज की लज्जत महसूस करेगा और नमाज आँखों की ठंडक हो जाएगी। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नाज़रीन, दूसरा तरीका यह है कि ऐसी सोच और विचार को दूर करने की कोशिश करे जो नमाज में आड़े आती है और वसावस शैतानी को दफ़ा करे ताकि शहवात नफसानी से दिल निकल कर अल्लाह की मोहब्बत में अटक जाए। नमाज पुरसुकून तरीके से अदा करे, जल्दबाजी से काम ना ले और जब तक नमाज में सुकून व इत्मीनान ना हो नमाज अदा नहीं होती। जैसा कि हदीस में है कि जो नमाज में रुकू और सजदा सही नहीं करता उसे नमाज का चोर करार दिया गया है। एक हदीस में है कि रुकू और सजदे में ठूंगे मारने वाले को उस भूखे आदमी की तरह करार दिया गया है जो एक या दो खजूरें खाता है और ये उसे कुछ फ़ायदा नहीं देती। नमाज के अंदर मौत को याद करे कि जब मौत याद आएगी तो नमाज उम्दा तरीके से अदा करेगा और यह यकीन करके नमाज पढ़ेगा कि शायद उसे अगली नमाज पढ़ने का मौका ना मिले। इसी तरह नाज़रीन, नमाज की दुआएं और ज़िक्र और अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा याद करे और मुख्तलिफ नमाजों में मुख्तलिफ दुआएं और अज़कार जो अहादीस में वारिद है पढ़े, क्योंकि एक मुख्तसर सी दुआ जो याद होती है वो आदमी की आदत और रूटीन में आ जाती है और फिर उसकी ज़बान पर विर्द तो जारी होता है लेकिन दिल फिक्र से खाली हो जाता है। यानी हमारी नमाज बतौर आदत हुई, इबादत नहीं हुई। और जब नमाज के अज़कार मुख्तलिफ याद होंगे, बदल बदल कर पढ़ेगा तो नमाज में ध्यान और तवज्जो रहेगी और खुशू व खुज़ू हासिल रहेगा। अगर नमाज में वसवसा आ जाए तो अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थूक कर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। इस तरह शैतान जो नमाज को भुला देता है इंशाअल्लाह उसका अजाला हो जाएगा और जिस जगह नमाज अदा करे नक्शो नगार, तस्वीर वगैरह ना हो, क्योंकि नाज़रीन ये अशिया नमाज से तवज्जो हटा देती हैं। इसी तरह अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें ताकि नेकी की तरफ रग़बत हो और बुरे लोगों की सोहबत से इज्तनाब करें। अगर हाजत तंग कर रही है तो पहले हाजत को जाए और फिर नमाज अदा करे। पेशाब या पखाना रोक कर नमाज पढ़ना नाज़रीन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर इंसान पर नींद का गलबा हो तो पहले नींद पूरी कर ले और फिर नमाज पढ़े। गुफ्तगू करने वाले आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज न पढ़े क्योंकि उसकी गुफ्तगू भी नमाज से गाफिल करने का बाइस हो सकती है। दौरान नमाज इधर उधर नज़र ना घुमाए। इसी तरह कभी रात का क़याम किया करे और अगर मुमकिन हो तो मामूल बना ले, इससे भी इंशाअल्लाह खशियत इलाही नसीब होगी। अगर मज़कूरा वाला उमूर पर तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के फजलो करम से नमाज में खुशू और खुज़ू नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा नमाजी बनाए कि हम उसकी बंदगी सही नहज पर कर सके और शैतानी वसवसे और इज्ज़ व इंकसारी से दूर करने वाले ज़राए से अल्लाह महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक़ में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में हो या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को क़ज़ा करने की सूरत में अदा करना लाजिम है। ये इस्लाम का फरमान है और बेशक नमाज दारैन की सआदतों का ज़ामिन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि ये किताब परहेज़गारों को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते हैं और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और जगह फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ कि रुकू हमारी शरीयत में है तो या फिर बाजमात नमाज अदा करो। और नमाज का मुतलकन तर्क करना तो सख्त हौलनाक चीज़ है। इसे क़ज़ा करके पढ़ने वालों के लिए फरमाते
فرماتا ہے کہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین ناظرین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ تو اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ آدمی قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجیے، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز میں تاثیر ہو جائے، نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ ناظرین، یہ 2 جملے ہیں، 2 جملے، لیکن اللہ نے خود کہا ہے جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر آؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز میں ہو، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اپنے آپ کو فریش کر کے مطمئن کر کے پھر آپ اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن پڑھیں، کم از کم 11 دن ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں انشاءاللہ سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کا دل لگے گا اور آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو یہ نماز سے پہلے جو یہ ایک بار پڑھے گا، یا قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، نوافل ادا کرنے سے پہلے، یا کسی بھی عبادت سے پہلے یہ پڑھے گا اور پڑھ کر سینے پر اچھی طرح پھونک مار لے گا، اس کے بعد جو بھی عبادت کرے گا انشاءاللہ اس میں سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں
دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی اور چیز، کوئی اور عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ان چیزوں پر عمل کیجئے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا جو حصہ آپ کو بتایا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا عبادت میں دل لگے گا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو خوب اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جزاک اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔